नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعط أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر له الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ثم قال يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيرون إليك وتصفد فيه الشياطين فما خلصوا فيه إلى ما يخلصون في غيره ويغفر لهم آخر ليلة قيل يا رسول الله هي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ قرآن پاک کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت روزے سے متعلق، اس کی فرضیت سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مشقت طلب عبادت ہے، اور اسی مشقت کی وجہ سے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام عبادتوں کے لیے میں نے اس کی جزا جنت رکھی ہے۔ تمام عبادتوں کی جزا میں نے کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے۔ تمام نیک اعمال، تمام خیرات، تمام حسنات کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا میں خود ہوں، جس کی جزا میں خود ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے اندر آدمی بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، گرمی اور دھوپ کو برداشت کر کے، پیاس کو برداشت کر کے پورا دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو فرض کیے ہوئے روزے ہیں ان کو رکھتا ہے۔ تو اس مشقت کی وجہ سے اللہ نے فوراً سے حوصلہ افزائی کے لیے آگے فرمایا کتب علی الذین من قبلکم، تم غم اور افسوس نہ کرو، پریشان مت ہو، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ مشقت صرف تمہارے لیے نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض فرمائے تھے، لیکن قربان جائیں اسلام پر، شریعت پر، کہ ہمیں بہت ہی آسانی اور سہولت والا معاملہ دیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے، ان کا افطار سے افطار تک کا روزہ ہوتا تھا، 24 گھنٹے کا۔ کتنے کا؟ 24 گھنٹے کا۔ اور اس پر بھی یہ کہ اگر افطار کے وقت افطار نہ کیا، اگلا روزہ آٹومیٹکلی شروع ہو گیا۔ سحری نہیں تھی ان کی، یہ افطار تھا، بس افطار کیا روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد پھر افطار کیا، پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ صریمہ بن مالک صحابی ہیں، بوڑھے بھی تھے، اسی طرح سے روزے رکھا کرتے تھے۔ وہاں ان کے ہاں تراویح نہیں تھی، ہمیں تراویح دے دی، روزے کی مشقت کو کم کر دیا، روزے کا ٹائم شیڈول کم کر دیا، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں کیا دے دیا بھائی؟ رات کی تراویح دے دی، اور اس پر بھی بڑا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔
ہر سجدے پر 1500 نیکی اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا عالی شان محل اللہ عطا فرماتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہیں. 60,000 دروازے ہوں تو وہ محل کتنا بڑا ہوگا. تو یہ الگ انعامات ہیں. تو سلمہ ابن مالک روزہ رکھا کرتے تھے. ایک دن اپنے کام کاج سے واپس آئے, افطار کے وقت بیوی سے کہا کہ بھائی میرے لیے کچھ تیار کر دو. وہ تیار کرنے کے لیے گئی, ان کی آنکھ لگ گئی. روزہ افطار ہو چکا اور افطار کا وقت گزر چکا, اور جب وہ بیدار ہوئے تو افطار کا وقت گزر چکا تھا. اگلے دن کا روزہ پھر شروع ہو گیا. تو یہ بات جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تو آپ کو بڑا افسوس اور ایک دل پر بوجھ ہوا کہ اتنی مشقت اور تکلیف کہ ایک روزہ بھی مکمل نہیں ہوا, دوسرا شروع ہو گیا. تو یہ اس تکلیف کو بھانپتے ہوئے اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اور یہ پورا رکوع نازل ہوا جس میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ روزے کا ٹائم پیریڈ بھی ایک مخصوص ہو گیا کہ آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا ٹائم جو ہے وہ یہ روزے کا ہے, اور اس میں آپ نے کھانے پینے سے رکے رہنا ہے. اس کے علاوہ جو ٹائم ہے رات کا پورا وقت ہے اس میں آپ کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں اور بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہیں. ہاں اگر اعتکاف کیا ہو مسجد میں اس حالت میں ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, کہ جب تم اعتکاف کرنے آ جاؤ مسجد کے اندر تو پھر مباشرت اختیار نہ کرو بیویوں سے. اور یہ سارا معاملہ پھر اس کے بعد پیش آیا. تو اتنی سہولت ہمیں اللہ کی طرف سے مل گئی کہ دن کے ایک مخصوص حصے میں مخصوص وقت میں ہم روزے سے اپنے وقت کو گزارتے ہیں اور کھانے پینے اور جماع سے رکے رہتے ہیں, اور پھر رات کا پورا ٹائم ہمیں ہر قسم کی آزادی ہے, کھا پی بھی سکتے ہیں اور مباشرت بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سہولت ہمیں ملی. تو اللہ یہ حوصلہ افزائی کے لیے اللہ نے فرمایا کتب علی الذین من قبلکم, تم غم افسوس نہ کرو اور روزہ ذرا سی باتوں پر نہ چھوڑو. تم سے پچھلی امتوں پر بھی اسی طریقے سے روزے فرض تھے, اور ان کے روزے کیسے تھے وہ میں نے ابھی بتا دیے. تو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی. پھر آگے فرمایا لعلکم تتقون, ملے گا کیا روزے پر؟ یہ لعل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو لعل کی تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے, اور جب لعل کی نسبت انسان کی طرف ہو, لوگوں کی طرف ہو, تو شک کے معنی میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو گے لعلکم تتقون تو تم متقی بن جاؤ گے, تمہارے دل میں تقوی پیدا کر دوں گا. اور تقوی والے کے ساتھ اللہ کے کیا کیا وعدے ہیں قرآن کی دوسری آیت بتلاتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ پہلا وعدہ اللہ کا کہ میں اس کے لیے راستے نکالوں گا. پھنسا پڑا ہوا ہوگا, راستے ہر طرف سے اس کو بند نظر آئیں گے, تقوی اس پیدا کرے گا اپنے اندر اور متقی بنے گا. پہلا انعام کیا, اس کے لیے اللہ راستے نکالیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دوسرا وعدہ کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اسی پر ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے. یہ ایک جگہ کسی راستے میں ایک طرف ہو کر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے, تو ایک چوہا جو ہے نا, چوہا اپنے منہ میں 1 درہم لے کر اپنے بل سے باہر نکلا اور ان کے آگے لا کے چھوڑ دیا. پھر گیا, پھر دوسرا درہم لے کر آ گیا, پھر گیا, پھر تیسرا درہم. اس طرح وہ 19 درہم لے کر وہاں آیا اور جہاں یہ بیٹھے تھے وہاں چھوڑتا چلا گیا. یہ فاقہ کی زندگی اس وقت گزار رہے تھے اور اسی حالت میں, پریشانی کی حالت میں وہاں بیٹھ کے قضاء حاجت کر رہے تھے. تو جب یہ دیکھا کہ 19 درہم وہ لیے اور سیدھا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, کہا کہ یہ معاملہ ہوا, میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھا تھا اور یہ چوہے نے اس طرح لا کر 19 درہم میرے آگے رکھ دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے. اب بتائیں, چوہے کے بل سے اللہ رزق عطا کر رہے. تو اللہ نے تو بے شمار راستے رکھے ہیں رزق کے, روزی کے. یہ تو ایک مثال ہے, ورنہ اللہ نے تو ایسے ایسے دروازے, ایسے ایسے رزق کے بہانے رکھے ہیں کہ آدمی ان کو تلاش کرے تو ایسے ایسے بہانے, بے شمار راستے اللہ نے رکھے ہیں.
کیونکہ یہ ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے روزی کا، رزق کا. تو تقوی کی بنیاد پر کیا مل رہا ہے؟ وَمَن وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا کریں گے جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. تو یہ روزے سے تقوی نصیب ہو رہا ہے بھائی. کس سے نصیب ہو رہا ہے؟ روزے سے. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ کوئی مشکل کام اس کو پڑ جائے، تقوی اختیار کرے گا، تقوی اس کے دل میں ہوگا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو آسان کر دیں گے، اس کے مشکل کاموں کو اللہ آسان کر دیں گے. اور وہ تقوی کس سے آ رہا ہے؟ روزہ رکھنے سے. پھر ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ اگر یہ تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، بالکل مٹا دیں گے. ایک ہوتا ہے نا گناہوں کو معاف کرنا، بخشنا، ایک ہوتا ہے مٹا دینا. کہ کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں، نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، گناہ بھی لکھ رہے ہیں، اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کے رجسٹر سے بھی مٹا دیں گے، اس جگہ سے مٹا دیں گے جس جگہ وہ گناہ کیا. اور یہ تقوی کی بنیاد پر یہ انعام مل رہا ہے. اور تقوی کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ انعام کیسے مل رہا ہے؟ روزہ رکھنے سے. تو روزہ رکھنے سے کتنے بڑی بڑی فضیلتیں مل رہی. تو اس لیے غم نہ کریں، افسوس نہ کریں، پریشان نہ ہوں، روزہ رکھ، روزہ رکھ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے روزہ داروں کو تو اللہ نے ایسے ایسے انعامات دیے جو پچھلی امتوں کے روزہ داروں کو نہیں ملے. پچھلی امتوں کے روزہ داروں کو کوئی ایسا اجر، بس روزہ رکھ لیا اس کا ثواب مل گیا. میری امت کو خاص 5 انعامات روزہ رکھنے پر اللہ عطا فرماتے ہیں. 5 انعامات. اگر وہ روزے کو روزے کی طرح سے رکھے گا، خالی کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ اللہ کی اطاعت میں اپنا ہر لمحہ گزارنا، اپنا پورے بدن کا روزہ رکھنا. صرف معدے کو بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ پیٹ کو پیاس سے اور بھوک سے رکھا ہوا ہے اور باقی آنکھوں سے بھی بد نظری ہو رہی ہے، کانوں سے بھی بری باتیں سن رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، غیبت سن رہا ہے اور غلط قدم اٹھا رہا ہے، غلط چیز کو پکڑ رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی ہے. یہ سارے کام اگر وہ کر رہا ہے اور روزے سے اس کا روزہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اور یہ انعامات اس کے لیے نہیں ہیں. یہ انعامات تو حقیقی طور پر، معنوی طور پر، ظاہراً بھی اور باطناً بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو اور معصیت سے رکنے والا ہو، اس کے لیے انعامات ہیں. فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک کے طور پر خصوصی طور پر انعام میں دی گئی ہیں، انعام میں دی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی. پہلی چیز، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ میرے امت کے روزے داروں کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو. کہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ بو، اس سے ہم لوگ بھی تھوڑا سا کتراتے ہیں. اگر کوئی ہمارے قریب خالی پیٹ یا اس طرح سے منہ سے اس کی بدبو آ رہی ہو اور بات کرے تو ہم لوگ اس سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں. لیکن قربان جائیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اس کے منہ کی جو بو ہے اس کو مشک سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں، روزے دار کی منہ کی بو. کہ روزے کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کے منہ میں جو ایک بو پیدا ہو گئی ہے وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے. کیا انعام ہے! اور ہم ذرا سی بات پر، ذرا سی پریشانی پر، ذرا سی تکلیف پر روزہ چھوڑ دیتے، روزہ چھوڑ دیتے. ساری زندگی بھی اس روزے کی قضا کرتے رہیں لیکن جو رمضان کا روزہ چھوڑا ہے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی اس کی قضا کرتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کفارے کے طور پر کتنے روزے رکھیں؟ 60 روزے. کتنے روزے؟ 60 روزے. اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا بغیر کسی شرع عذر کے تو 60 روزے لگاتار رکھے گا. 59 روزے رکھنے کے بعد اگر بیمار بھی ہو گیا نا اور روزہ چھوڑ دیا، پھر دوبارہ سے پہلے سے شروع کرنا پڑے گا. یا بیماری بھی جو ہے نا وہ قابل برداشت نہیں کہ بیماری ہو گئی تو بھی پہلے سے شروع کرے گا، کیونکہ یہ رمضان کا روزہ تھا، یہ رمضان کا فرض روزہ تھا جو آپ نے چھوڑ دیا. تو کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں
جو ذرا سی باتوں پر، ذرا سی پریشانی تکلیف پر روزہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل کے جو سفر ہیں وہ بھی اتنے لگژری سفر ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ مسافر کے لیے اگر وہ جہاز میں سفر کر رہا ہے لاہور کا، تو مسافر اس کے لیے روزہ چھوڑنا کوئی، میں نے کہا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو۔ اتنا لگژری سفر 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے، اور جس نے سحری مقام پر کی ہو اس کے لیے تو روزہ چھوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے کہ اس نے سحری تو مقام پر کی تھی۔ اب جب وہ سحری مقام پر کر چکا ہے اور اس کے بعد اس کا سفر دوپہر میں شروع ہوا ہے تو اس کے لیے روزے کو پورا کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر سفر کی مشقت اتنی غالب ہو گئی کہ اس کی جان پر بنائی، پھر تو روزہ عام حالت میں بھی توڑنا جائز ہے، تو سفر میں بھی توڑ لے۔ لیکن جس کی سحری مقام پر ہوئی ہے اور سفر اس کا بعد میں شروع ہوا ہے، تو مقام پر رہنے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا اس کے لیے فرض تھا، وہ اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سفر اس کا شام میں شروع ہو رہا ہے یا دوپہر میں شروع ہو رہا ہے تو وہ روزہ رکھ ہی نہیں رہا کہ مجھے آج سفر کرنا ہے میں روزہ نہیں رکھ رہا، صحت مند آدمی ہے۔ نہیں بھائی، اگر مقام پر ہے تو روزہ اس کو رکھنا فرض ہے اور اس کا پورا کرنا اس کو واجب ہے۔ یہاں اس کو سہولت ہے، اگر سفر کے اندر مشقت آ گئی، جان پر بنائی، تو روزہ توڑ دے، پھر اس کی ایک قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور سفر میں اس کو سحری کا وقت آ گیا اور آ کر گزر گیا، تو وہ سفر میں شمار کیا جائے گا، اس کے لیے سہولت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کھاتا پیتا رہے۔ لیکن جیسے ہی اپنے وطن میں داخل ہو گیا اور اپنے شہر میں داخل ہو گیا جہاں وہ مقیم بن گیا، اب اس کے لیے اس روزے کو پورا کرنا روزے داروں کی طرح سے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کھاتا رہے، ہاں اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، لیکن اس کو اور روزے داروں کے احترام میں کھانا نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ تو پہلی چیز کہ اس کے منہ کے بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اور دوسرا انعام کہ فرشتے اس کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ حتی یفطروا، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں، سحری کے وقت سے شروع ہوتے ہیں اور افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اب بتاؤ بھائی، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں؟ گن سکتا ہے کوئی؟ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے روزے داروں کو اللہ نے دیا ہے۔ تیسرا انعام وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، کہ ہر دن روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جنت تو ویسی بھی سجی ہوئی ہے، لیکن روزے دار کے لیے خصوصی طور پر جنت کو سجایا جا رہا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کب یہ بندہ دنیا کی مشقت کو اپنے اوپر سے پھینک کر میرے پاس آئے اور اس جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے۔ اور پھر آگے فرمایا وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اس میں شیاطین جو سرکش ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ دوسرے مہینوں میں شیاطین کھلے ہیں، نفس بھی آزاد ہے۔ ابھی تو نفس پر بھی ہم نے چوٹ ماری ہوئی ہے روزہ رکھ کر، نفس جو ہے وہ اتنا شدت مزاج نہیں ہوا ہوا جتنا عام مہینوں میں ہوتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو نفس کھلے مہا شتر کی طرح سے گناہ کرواتا ہے، لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ اس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ہم نے یہاں کنٹرول کیا ہوا ہے اور شیطان کو اللہ نے بند کر دیا۔ پھر آدمی رمضان المبارک میں ان گناہوں کی طرف آسانی سے نہیں بڑھ پاتا جتنا دوسرے مہینوں میں آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے روزے داروں کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے آخر لیلۃ، آخری رات میں، رمضان کی آخری رات تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تمام روزے داروں کی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ وہ رات لیلۃ القدر کی ہے یا لیلۃ القدر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، بلکہ جو عامل ہوتا ہے، جو روزے دار ہوتا ہے یا جو مزدور ہوتا ہے، جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ روزے داروں نے دن کو روزہ رکھ کر اپنا کام پورا کیا، رات کو کھڑے ہو کر قرآن کو سنا اور پڑھا، یہ انہوں نے اپنا کام پورا کیا، تمام مہینے کو مکمل اعمال سے مزین کیا۔ اب ان کی مزدوری یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام پورا کیا، اس مزدوری کی وجہ سے، اس کام کے پورے ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو گیا،
مغفرت کا اعلان ہو گیا، تمام روزے داروں کی مغفرت۔ لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی محروم ہیں، 4 آدمی ایسے جو اس ماہ مبارک میں بھی محروم ہیں۔ نمبر 1 عاق الوالدین، والدین کا نافرمان، توبہ کر لے وہ بھی اس فضیلت کا حامل ہو جائے گا۔ توبہ نہیں کرتا، روزہ رکھ کر برے پوری رات کھڑا رہے اللہ کے سامنے اور پورا دن روزہ رکھ کر جو ہے وہ نفلیں پڑھتا رہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مغفرت کا اعلان نہیں ہے۔ دوسرا شراب کا عادی، شراب نوشی کرنے والا، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ تیسرا قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، اس کے لیے کوئی مغفرت کا اعلان نہیں ہے۔ اگر توبہ کر لے اور اپنے کام سے پھر جائے تو پھر اس کے لیے بھی ساری فضیلتیں ہیں۔ اور چوتھا وہ ہے جو کینہ رکھنے والا ہے، یہ بڑا سخت ہے۔ ایک قطع تعلق اور کینہ رکھنے والا، ایک ہوتا ہے کہ نفرت، آدمی کو بغض ہوتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، ہاں بھائی مجھے اس سے نفرت ہے۔ ایک ہوتا ہے نفرت کے اندر اس سے انتقام لینے کا بھی جذبہ اس کے دل میں ہو کہ میں اس کو، جب میرا وقت آئے گا میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ ہوتا ہے کینہ۔ یہ ایسا آدمی اگر اپنے دل میں کینہ رکھے ہوئے بیٹھا ہے تو وہ رمضان کی کسی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہے۔ حالانکہ رمضان کے شب و روز میں 24 گھنٹوں میں اللہ کے ہاں سے قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے، جہنم سے خلاصی ملتی ہے، لیکن یہ 4 لوگ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہے تو توبہ استغفار کر لے، توبہ استغفار کر لے، روزے کی جو صحیح برکات ہیں، صحیح حلاوت ہے وہ اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کی یا اللہ قدردانی کی توفیق فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزع کا عالم جب طاری ہو، زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔